بیجرانی میر بیجار کی اولاد ہے جو میر چاکر خان ثانی کے چھوٹے بھائی تھے۔ جیکب آباد کے اولین آبادکار بیجرانی انہی میر بیجار کی اولاد ہیں۔ بیجرانی قبیلے کے فرزند میر ہزار خان بیجرانی نے سیاست میں نمایاں مقام حاصل کیا اور تاحال سندھ کی سیاست میں سرگرم ہیں۔ 1974 میں وہ اپنے والد کی خالی کی ہوئی سندھ اسمبلی کی نشست پر رکن منتخب ہوئے اور غلام مصطفیٰ جتوئی کی کابینہ میں ٹرانسپورٹ، مواصلات اور ریونیو اور اطلاعات کے وزیر رہے۔ 1977 میں بھی وہ صوبائی الیکشن میں کامیاب ہوئے اور مختصر عرصے کے لیے بجلی اور آبپاشی کے وزیر رہے۔ 1987 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر کا عہدہ سنبھالا۔ 1987 کے بلدیاتی انتخابات میں ناکامی کے بعد وہ صدارت سے مستعفی ہو گئے اور 1988 میں سینٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ جنیجو حکومت کی برطرفی کے بعد نگراں کابینہ میں وفاقی وزیر صحت مقرر ہوئے، جبکہ 1988 کے عام انتخابات میں انہوں نے حصہ نہیں لیا۔ 1997 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی میں پہنچے، جبکہ 2002 اور 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے الیکشن میں کامیابی حاصل کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج آپ؟ خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ تھینک یو۔ تشریف رکھیں۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ کیا مصروفیات ہیں آج کل آپ؟ آج کل تو اپنے حلقے میں لوگوں سے مل رہا ہوں اور ویسے بھی میرا ان کے ساتھ کافی رابطہ رہتا ہے۔ میں نے کبھی اپنے حلقے سے اپنا رشتہ نہیں توڑا اور حلقے کے لوگ بھی مجھے اسی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مجھے پیار دیتے ہیں۔ ان کی بڑی مہربانیاں ہیں کہ وہ بار بار مجھے ووٹ دے کر الیکٹ بھی کرتے ہیں اس حلقے سے، اور یقیناً مسائل بھی حل کرتے ہوں گے آپ؟ یقیناً بغیر اس کے تو کوئی ووٹ نہیں دیتا نا۔ کچھ اپنے قبیلے کی تاریخ کے بارے میں بتائیے۔ ہمارے آبا و اجداد وادی بلیدہ سے چلے تھے اور پھر کلات اور سبی سے ہوتے ہوئے سندھ میں داخل ہوئے۔ یہاں پہلا جو ہمارا گاؤں تھا اسے شیر گڑھ بلاتے ہیں۔ یہاں ہمارے موجودہ گاؤں کرمپور سے کوئی 6-8 میل پہ ہے واقع۔ پھر اس کے بعد ہمارے پردادا سردار کرم خان بیجرانی وہ یہاں آ کے اس جگہ سیٹل ہوئے جہاں آج ہمارا یہ گاؤں ہے، اب تو ماشاءاللہ بڑھ کے ایک شہر بن گیا ہے چھوٹا سا۔ اچھا، ہیں بلوچ اور روٹس سندھ میں؟ بیسیکلی ہم وہیں سے آئے ہیں، ہماری ٹرائب بھی وہیں سے آئی ہے اور اس علاقے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس وقت بھی ہماری جو ٹرائب ہے وہ آدھی بلوچستان میں ہے، آدھی سندھ میں ہے۔ تو یہاں آنے کے بعد ظاہر ہے سندھ کی مٹی میں وہ تاثیر ہے، وہ محبت ہے، وہ کشش ہے کہ ہم نے سندھ کا کلچر بھی اپنا لیا ہے، زبان بھی اپنا لی ہے اور گھل مل گئے ہیں یہاں کے لوگوں کے ساتھ۔ اب وہ کوئی ثقافتی لحاظ سے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ میں اسی اپنے گاؤں کرمپور میں پیدا ہوا 1946 میں، 23 اکتوبر 1946۔ کتنے بہن بھائی ہیں اور آپ کا نمبر کون سا ہے اس میں؟ ہم ٹوٹل 5 بہن بھائی ہیں، 3 ہماری بہنیں ہیں اور ہم 2 بھائی ہیں۔ میں سب سے چھوٹا ہوں۔ اچھا، ابھی آپ کی تعلیم کی طرف آتے ہیں، یہ بتائیے کہ بچپن میں سنجیدہ تھے یا شرارتی تھے؟ نہیں، میں بچپن ہی سے بڑا سنجیدہ رہا ہوں، جو والدین مجھے بتاتے ہیں، اور ویسے بھی میں کافی سیریس چائلڈ کے طور پہ اپنی فیملی میں جو ہے وہ پہچانا جاتا تھا اور الگ تھلگ رہتا تھا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کیسے؟ بہت اچھے، لیکن دوری کی وجہ سے، چونکہ میں بچپن ہی سے اپنے گاؤں سے، گھر سے دور رہا ہوں تعلیم کے حوالے سے، تو وہ جس طرح سے ایک بہت ہی کلوز ایک فیملی میں بہن بھائیوں میں ایک ہوتا ہے تعلق، اس سے میں ذرا محروم رہا۔ لیکن لڑائیاں نہیں؟ لیکن مجھے سبھی پیار کرتے تھے کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اور دور رہتا تھا، تو جب بھی میں گھر آتا تو والدین تو ماشاءاللہ ویسے بھی بہت ہی پیار کرتے تھے، لیکن بہن بھائی بھی مجھے بہت ہی پیار دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ چند دنوں کے لیے یہ چھٹی گزارنے یہاں آیا ہے، پھر چلا جائے گا، تو اس سے کوئی جھگڑا وگڑا نہیں کرنا۔
والدین میں کس کے لاڈلے تھے، والدہ کے یا والد کے؟ میری والدہ مجھے بہت پیار کرتی ہیں، ماشاءاللہ والد صاحب بھی میرے پیار کرنے والے تھے، بڑے شفیق تھے، لیکن بچپن سے والدہ کے ساتھ میں زیادہ اٹیچڈ رہا۔ بچپن کی کوئی ایسی چیز جو اب تک آپ کو آپ کے پاس موجود ہو؟ ہم ایک عبدالحمید میمن تھے جو بعد میں ایم پی اے بنے ٹھٹا سے، ایک تھے یونس سمرو جو اب ماشاءاللہ بڑے قابل اور مشہور ہمارے آرتھوپیڈک سرجن ہیں، وہ ایک میں تھا۔ تو ہم تینوں نے ٹاپ کیا اور اس میں ہمیں انعامات بھی ملے، کپ بھی ملے، سرٹیفکیٹ بھی ملے، اور وہ سرٹیفکیٹ آج تک میرے پاس فریم کیا ہوا موجود ہے۔ یقیناً کوئی ایسا واقعہ بھی ہوگا آپ کے بچپن کا جس کو سوچ کر اب تک ہنسی آتی ہو؟ بس ہنسی بھی آتی ہے اور کچھ افسوس بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوا کہ کلاس میں ایک دن یہی ڈاکٹر صاحب میرے بڑے بچپن سے میرے دوست ہیں، چونکہ کے جی سے ہم ساتھ پڑھے، تو ہم کلاس میں بالکل آخر میں بینچ پہ بیٹھتے تھے۔ اس دن ہم کوئی آپس میں شرارت کر رہے تھے بیٹھے کلاس میں، تو ٹیچر نے ہمیں دیکھ لیا اور انہوں نے ہمیں دونوں کو ہمیں بلایا، اور مانیٹر جو تھا ہمارے کلاس کا اسے کہا کہ انہیں پرنسپل کے پاس لے جائیں۔ تو پرنسپل ہمارے فادر ہوا کرتے تھے، فادر کڈیرو، اس زمانے میں ان کے آفس میں، وہ کافی اسٹرکٹ تھے وہ۔ تو وہاں جب ہم گئے تو پٹائی جو ہے وہ آج تک مجھے یاد ہے۔ یہاں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین۔